اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہم سورہ اعراف کا ترجمہ تلاوت کر رہے ہیں اور آیت نمبر 146 یعنی 146 سے اسٹارٹ کر رہے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، میں پھیر دوں گا اپنی نشانیوں کی طرف سے ان لوگوں کو جو بڑے بنتے ہیں زمین میں بغیر حق کے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، میں اپنی نشانیوں سے آیات سے ان لوگوں کو پھیر دوں گا، یعنی وہ باتوں کو مانیں گے ہی نہیں، جو تکبر کرتے ہیں، بڑے بنتے ہیں۔ اور ان کے بڑے بننے کی وجہ یہ ہے کہ وہ خود کو انا میں شامل کر دیتے ہیں، بغیر حق کے بات کو سمجھ ہی نہیں پا رہے ہوتے ہیں اور عنایت میں مبتلا ہو کے بڑے بننے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی لیے دیکھیں کہ جو بھی لوگ ہوتے ہیں دین میں، وہی لوگ پھیر پھار کر رہے ہوتے ہیں، عنایت میں شامل ہو جاتے ہیں، ان کے دلوں کے اندر عنایت ایک داخل ہو جاتی ہے اور پھر حق بات کو ٹھکرا دیتے ہیں، کہتے ہیں نہیں یہ نہیں کرنا یا یہ نہیں ماننا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور خواہ وہ دیکھ لیں ساری نشانیاں بھی تو بھی ایمان لائیں نہ لائیں ان پر، اور اگر وہ دیکھ لیں راستہ ہدایت کا تو اسے نہ اپنائیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ جو عنایت میں شامل ہو جاتے ہیں، اپنے دل کے اندر انا ایک پیدا کر لیتے ہیں لوگ، وہ ہدایت کا راستہ دیکھتے ہیں تو وہ اس پر راہ پر چلنے کی کوشش ہی نہیں کرتے، نہیں اپناتے ان کو، اور کتنی بھی ان کو نشانیاں دکھا لیں لیکن اس نشانیوں کو وہ ٹھکراتے رہتے ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور اگر دیکھ لیں وہ راستہ گمراہی کا تو وہ بنا لیں اس کو اپنا راستہ۔ یعنی وہ گمراہوں والا راستہ جو ہے وہ اس کو اپنا راستہ بنا لیں گے، سیدھے راستے پر وہ نہیں چلیں گے۔ اسی لیے دیکھیں کہ یہ جو فرقہ واریت میں لوگ پھنسے ہوتے ہیں، علم پہ دیکھو کتنے لوگ پڑے ہوتے ہیں، قبروں پہ دیکھو کتنے لوگ پڑے ہوتے ہیں، نظر و نیاز میں کتنے لوگ لگے ہوتے ہیں۔ یہ اکثر لوگ اسی ایسے کام پہ تو لگے ہوتے ہیں، لیکن جو اللہ تعالیٰ، خالص اللہ تعالیٰ کو ماننے والے کم ہی لوگ ملیں گے۔ آپ کے پورے شہر کے اندر کوئی اکا دکا ملے گا کوئی جو ایسا کام کر رہا ہوگا، ورنہ لوگ جو ہے نا وہ اسی کاموں میں لگے پڑے ہوتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے جھٹلایا ہے ہماری نشانیوں کو اور اس سے بے پرواہ بنے رہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلا رہے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے بے پرواہ رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا کوئی خوف نہیں رکھتے دل کے اندر۔ بس ان کے اندر جو ہے نا بس یہی ہوتا ہے کہ اللہ بخشنے والا ہے، یا پھر اپنے پیروں پر جو جس طرح وہ کام کر رہے ہوتے ہیں نا، تو انہوں نے پتا ہوتا ہے کہ ہم نے 4 دے دی ہے نا، وہ بس ہمیں جان چھڑا لیں گے، وہ نڈر بنے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا خوف ان کے دل کے اندر ہوتا ہی نہیں ہے کہ اللہ کی ذات بھی ہے پوچھنے والی، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ بھئی ہم نے 4 دیگیں دی ہیں نا، وہ ہمیں چھڑا لیں گے۔ ایسی احادیث تو ان کو سنائی جاتی ہیں، مولویوں نے ان کو نڈر بنایا ہوا ہے۔ مولوی نہ قرآن خود اچھی طرح پڑھتا ہے نہ کسی اور کو سناتا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا ہماری نشانیوں کو اور آخرت کی پیشی کو، ان کے اعمال ضائع ہو گئے، نہیں بدلا دیا جائے گا ان کو کوئی بھی جس طرح کا وہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس نے ہماری آیات کو ٹھکرایا ہے، نہیں مانتا ہے، جھٹلا رہا ہے اور آخرت کو نہیں مان رہا، ان کے اعمال کا کوئی بدلہ نہیں ملنا۔ یعنی دیکھیں کہ اللہ کے نام پر نہیں دے رہے ہو، آپ کسی اور کے نام پہ دے رہے ہو تو اللہ تعالیٰ کے پاس وہ جا ہی نہیں رہا ہے۔ آپ نے دیا ہی کسی اور کے نام پہ، چاہے وہ پیر ہو، پیغمبر ہو، جس کے نام پہ دے دیا، اگر اس کی ہمت ہوگی تو آپ کو دے دے، اگر اس کے بس میں ہے تو،
اس کے بس میں تو کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ بانٹنا تو پھر بھی اللہ نے، صلہ دینا ہی اللہ نے، آپ نے دیا ہے پیروں اور پیغمبروں کو، تو اس کو انہوں نے کیا دینا ہے آپ کو؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کے عمل کا بدلہ کوئی ملنا ہی نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے کام ہی ایسے کیے ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آیت نمبر 148 میں، اور بنا لیا موسیٰ کی قوم نے اس کے بعد اپنے زیورات سے بچڑے کا پتلا، یعنی حضرت موسیٰ جب گئے تھے کوہ طور پر اللہ تعالیٰ سے وہ لینے کے لیے تورات، اور 40 راتیں جب انہوں نے وہاں گزاری، تو پیچھے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے ایک بچڑے کا قالب بنا لیا، وہ سامری جادوگر سے بنوا لیا تھا انہوں نے، جس میں سے نکلتی تھی بیل کی آواز، یعنی وہ آواز نکالتا تھا بیل کی پتلا۔ کیا نہیں دیکھتے تھے وہ کہ وہ نہ ان سے بات کرتا ہے نہ ان کو دکھاتا ہے کوئی راستہ؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ ایک بیل کی آواز سی نکل رہی ہوتی تھی، تو وہ تو ان سے کوئی بات بھی نہیں کر رہا ہوتا تھا کہ وہ یہ بولیں اور وہ ان کو جواب دے اور کوئی راستہ دکھا دے کہ یہ کام ٹھیک ہے یہ کام غلط ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ بتاتا ہے پیغمبروں کے ذریعے سے۔ اور پیغمبر بھی یہ نہیں کہتا کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، وہ اللہ کا حوالہ دے رہا ہوتا ہے، لیکن یہ جو کام ایسا کر رہا ہوتا ہے نا، وہ تو کہتا ہے کہ میں کر رہا ہوں۔ جب وہ خود کو کام کو شو کر رہا ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ وہ جھوٹا بندہ ہے۔ اسی لیے کسی پیغمبر نے جو حقیقتاً پیغمبر ہوتا تھا، اس نے کوئی دعویٰ ایسا نہیں کیا تھا کہ میں یہ کر رہا ہوں، وہ اللہ تعالیٰ کا حوالہ دیتا تھا۔ لیکن یہ جو لوگ جس طرح کے یہ کام کر رہے ہوتے ہیں، وہ تو ان بندوں کا حوالہ دے رہے ہوتے ہیں، جس طرح یہ پیروں ہوتا ہے، یہ پیروں کا حوالہ دے رہے ہوتے ہیں کہ فلاں نے ایسے فرمایا، فلاں نے ایسے کیا، فلاں یہ اڑتا تھا۔ یہ ایسے اڑتے نہیں ہیں، ایسے پر نہیں لگتے کسی کو۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ یہ نہیں دیکھ رہے تھے کہ وہ بیل کی سی آواز صرف نکال رہا ہے، وہ کوئی راستہ تو نہیں دکھا رہا، کوئی بات کا جواب تو نہیں دے رہا۔ پھر بھی انہوں نے اس کو آقا بنا لیا، اور وہ خود ہی ظلم کرنے والے تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انہوں نے پھر بھی اس کو آقا بنا لیا، اس پر مرادیں مانگنا شروع کر دی، ان سے مانگنا شروع کر دیا۔ تو یہ کام دیکھیں کہ یہ لوگ جب اس طرح کے کام کر رہے ہوتے ہیں، پھر وہ چاہے آپ کسی کے قبر پہ جا کے کرو یا کسی کے لکڑی کے نیچے علم پر لگا لو، اس پہ کر لو، ایک ہی بات ہے کہ آپ نے وہ جو اپنا مائنڈ ہے وہ کس پر رکھا ہوا ہے؟ اللہ کی ذات سے سمجھ رہے ہو یا اس چیز سے سمجھ رہے ہو کہ اس کی بدولت یہ کام ہو رہا ہے؟ کس کی بدولت کام نہیں ہو رہا ہوتا ہے، ہمارے اپنے اعمال ہوتے ہیں جو اللہ کے آگے آڑے آ جاتے ہیں۔ ہمیں تکلیف اگر ہوتی ہے تو انہی کی وجہ سے ہوتی ہے، اور اس کو بنانے والی ذات بھی ہوتی ہے، وہ اللہ کی ہوتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ راضی ہو کے وہ کام کو بنا لے یا کوئی بنے ہوئے کام کو بگاڑے، یہ سب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کی بات ہے، کسی سے کچھ نہیں ہوتا۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انہوں نے اس کو آقا بنا لیا اور وہ خود ظلم کرنے والے تھے۔ یہ جو آقا بنا لیتے ہیں نا اس طرح، وہ خود کو ظلم کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جب وہ پچھتائے اور سمجھے کہ حقیقت میں وہ گمراہ ہو گئے، تو کہنے لگے کہ اگر ہمارے رب نے ہمارے اوپر رحم نہیں کیا تو ہم ضرور تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پھر جب انہوں نے سمجھا کہ واقعتاً ہم نے جو یہ کام کیا ہے وہ برا تھا، اور ہم سائیڈ سے ہٹ گئے، نکل گئے راہ سے، جو اللہ تعالیٰ نے راہ بتائی تھی اس راہ
को हमने छोड़ दिया दे, तो वो पछताने भी लगे। तो फिर उन्होंने फिर दुआ मांगी है कि ये अल्लाह हमारे ऊपर रहम कर दे और हमें ये जो हमने काम किया है वो हमें माफ कर दे। अगर आपने हमें माफ नहीं किया तो हम जरूर तबाह व बर्बाद हो जाएंगे। तो लिहाजा नाजरीन देखें, वो जो मर जाता है वो अपने अमाल करके गया, और जो पीछे रह जाते हैं वो उसने अपने अमाल करने, उनके जरिए उनके वसीले से कुछ नहीं होता। ये शैतान इस तरह आपकी बातें सुझा रहा है और आपको मुशरिक और नाफरमान और काफर बना रहा है। तो लिहाजा नाज़रीन, हम ये वीडियो आयत नंबर 149 पर कंप्लीट कर रहे हैं, और आगे 150 से अल्लाह ताला सूरह अराफ में क्या बता रहे हैं हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। जज़ाकल्लाह।